نصیحت جو ہے وہ چونکہ مجھے پسند نہیں تھی تو میں اپنے لکھنے میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ نصیحت نہ ہو، وہ بس ایک رائے ہو، وہ ایک سوال چھوڑ جائے، لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ میں اگلے بندے کو کہوں گا یار تم 100% اس خانے کے اندر فٹ آؤ گے تبھی یہ تمہارا کام ہوگا۔ یار میرے نزدیک داڑھی والا ایک ایسا آدمی ہے جو زندگی کو بالکل سکون سے گزارنا چاہتا ہے، وہ کسی بھی پنگے میں الجھنا نہیں چاہتا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ چونکہ وہ ایسا چاہتا ہے اس لیے دوسرے بھی وہی زندگی بسر کریں کہ جو ان کی مرضی ہے۔ حسنین جمال کا تعلق نوجوان لکھاریوں کی اس نسل سے ہے جنہوں نے لہو لہان پاکستانی معاشرے میں آنکھ کھولی اور شعوری سطح پر بدلتی دنیا کے تقاضوں سے نوجوان نسل کو ہم آہنگ کرنے کے لیے اپنے منفرد موضوعات پر مبنی بلاگز، کالمز اور ویلاگز کے ذریعے ناظرین اور قارئین کے دلوں میں جگہ بنائی۔ داڑھی والا آپ کی انہی دلچسپ تحاریر کا مجموعہ ہے جس نے انشاء کی سطح پر ہمیں صحافتی ادب میں منو بھائی، شورش کاشمیری اور عباس اطہر جیسے بڑے لکھاریوں اور دانشوروں کی یاد دلائی ہے۔ گزشتہ شب آپ کی سخن اسٹوڈیوز میں آمد کے موقع پر ایک نشست ریکارڈ کی گئی جو حسنین جمال کے چاہنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ حسنین جمال صاحب کے اس انٹرویو کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ بک کارنر شو روم اور حسنین جمال کی مشترکہ کاوش داڑھی والا کی بابت زیادہ سے زیادہ تشنگان علم فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم حسنین صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر۔ بڑا مزہ آیا جی، بڑے چھا گئے ہیں آپ، اور ہر طرف داڑھی والا ہو رہی ہے، اور ایک پازیٹیو داڑھی والا کیسے سامنے آیا؟ زندگی، وقت، یہ دو چیزیں استاد ہوتی ہیں تو بس انہی سے نکل کے۔ اچھا، یہ تو ایک وہ ٹپیکل جواب ہے، میں آپ سے کچھ نیا کوئی اور سمت دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جواب وہاں سے آئے گا۔ یہ بہت بڑی سمت ہے میں آپ کو بتاؤں، مطلب زندگی جو ہے اور وقت جو ہے وہ مطلب حسین جمال کو اس نے ایسا کر دیا نا، تو مقصد یہ ہے کہ کہاں وہ حسین جمال کے جو غصے میں آتا تھا اور سانپوں کی طرح پھنکارے بھی مارتا تھا بقول میری ماں کے، اسے ابھی یاد ہے۔ اسی طرح اور بہت سی عادتیں تھیں، مطلب لڑائی جھگڑے بھی تھے، سب کچھ تھا زندگی میں جو ہر ایک آدمی کے ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ بالکل ایسے شانت ٹھنڈا ہو گیا الحمدللہ۔ تو یہ وقت ہے، وقت سکھاتا ہے، تو یہ وقت سکھاتا ہے، یعنی آپ نے صرف اور صرف ٹائم پہ فوکس کیا فی الحال یہی کیا، صحیح ہے۔ داڑھی والا، بہت سے لوگوں نے آپ سے یہ سوال پوچھا ہوگا کہ نام جو ہے وہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا، لیکن میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے بلاگز ہم پڑھتے ہیں، آپ کی شخصیت میں ایک حلقہ کہتا ہے کہ آپ مارکسسٹ ہیں، ایک حلقہ کہتا ہے آپ کمپلیٹ جو ہیں وہ لبرل اینڈ لیفٹ کے ساتھ ہیں، ایک حلقہ کہتا ہے کہ آپ صوفی ہیں، ایک حلقہ یہ کہتا ہے آپ دانشور ہیں، ادب کے طالب علم ہیں، ایک حلقہ آپ کو صحافی سمجھتا ہے، لیکن آپ کے نزدیک داڑھی والا کیا ہے؟ یار میرے نزدیک داڑھی والا ایک ایسا آدمی ہے جو زندگی کو بالکل سکون سے گزارنا چاہتا ہے، وہ کسی بھی پنگے میں الجھنا نہیں چاہتا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ چونکہ وہ ایسا چاہتا ہے اس لیے دوسرے بھی وہی زندگی بسر کریں کہ جو ان کی مرضی ہے۔ تو بس سکون.com چاہتا ہے، اور فالتو میں ادھر ادھر الجھاؤ نہ ہو، ہر چیز سکون سے چلتی رہے، بھلے اس کے لیے نیواں ہو کے گزرنا پڑے، بھلے اس کے لیے تھوڑی سی چھلانگ مار جائیں آپ، لیکن یہ کہ تھنگس شوڈ بی اسموتھ، لائک فالتو کی جو ہے نا آپ کہیں کہ وہ انگلی توڑنا جو ہے وہ نہیں پسند کرتا۔ صحیح۔ یوتھ کی نبض پہ آپ نے ہاتھ رکھا، کسی سے انسپائر ہو کر یا آٹومیٹیکلی، یا اپنی زندگی کے آپ کی یوتھ کی جو ایکسپیرینسز تھے انہوں نے آپ کو گائیڈ کیا کہ آپ کو ایسے ہونا چاہیے اور آپ کو بینگ اے رائٹر ایسے آنا چاہیے؟ یہ ابھی میں نے پیچھے جب بات کی نا تو میں نے انگلی توڑنے کا لفظ استعمال کیا، یہ یوتھ کا ہی لفظ ہے۔ بیسیکلی آپ اور میں بھی یوتھ ہی ہیں، انفارچونیٹلی 10 سال تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو الفاظ ہماری ڈکشنری کے ہیں، ہماری لغت کے ہیں، وہ سارے لفظ عموماً لٹریری زبان میں نہیں ہوتے، یا انہیں سلینگس کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، یا بہت زیادہ ہو گیا تو کولوکیل کہہ کے اس لہجے کو جو ہے وہ دھتکار دیا جاتا ہے۔ تو وہ لہجہ جو ہے بیسیکلی چونکہ وہ نہیں ہے اس لیے نئی نسل جو ہے وہ ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کر سکتی، وہ لیفٹ آؤٹ فیل کرتی ہے کہ یار یہ کون سی زبان ہے، مطلب یہ تو ہماری زبان نہیں ہے، ہم بات کچھ اور کر رہے ہیں، اور پڑھنے میں آ جاتے ہیں تو ایک دم بالکل مفرس اور اپنا معرب قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر جب زبان کو تھوڑا سادہ کیا تو چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ وہ بہتر ہو گئیں۔ اور نفس پہ کیا ہاتھ ہے یار، یہ تو بس وہی آپ کو میں کہہ رہا ہوں، وقت ہے، اس وقت چل رہا ہے، جب نہیں ہوئے گا تو پھر ہاتھ بھی ہٹ جائے گا، بھائی یہی ہے۔ صحیح۔ اچھا، کتنا آسان ہوتا ہے ٹپیکل نہ ہونا؟ ہاں،
ٹپکل نہ ہونا. محنت, تھوڑی سی محنت لگتی ہے ٹپکل نہ ہونے میں, لیکن یہ کہ اے ٹپکل ہو کے آپ جو ہیں وہ چیزیں بہت بہتر طریقے سے گراسپ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد مطلب ٹپکل نہ ہونے میں آپ کو نا وقت اور اسپیس, یہ دونوں چیزیں زیادہ مل جاتی ہیں, کیونکہ آپ کو جو فضولیات ہیں زندگی کی ان سے آپ تھوڑا سا ہٹ کے اپنا کام کر سکتے ہیں, آرام سے کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. آپ کو یاد ہے کہ زندگی میں پہلی کس نصیحت سے پالا پڑا تھا اور کس نے کی تھی؟ یار زندگی کا بہت پہلا سین اگر میں سوچتا ہوں نا تو وہ تو مجھے یہ یاد ہے کہ میرے ابا نے میرا ہاتھ اسکول کے پرنسپل کے ہاتھ میں دیا تھا. انور صاحب مرحوم, ان کی سفید داڑھی تھی, 6 فٹ قد تھا اور کافی گہرا رنگ تھا ان کا. تو وہ ایک تو پہلا منظر وہ یاد ہے. پہلی نصیحت اگر آپ کہیں تو مجھے دادی کی کہانیاں یاد ہیں, جو مجھے مطلب ہم لوگ سین میں سوتے تھے, پنکھا لگا ہوتا تھا, چارپائی ڈالی ہوتی تھی, تو میں دادی کا لاڈلا تھا, وہ سناتی تھی. تو ان کہانیوں میں سے کوئی نصیحت نکلی ہوگی, مطلب اسپیسیفکلی کوئی ایسے لفظ جو ہیں وہ تو مجھے یاد نہیں. کیونکہ آپ کے بلاگز میں, آپ کی تحریروں میں غیر روایتی نصیحتیں بھی بڑے مزیدار طریقے سے آتی ہیں, اور یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, اچھی بات ہے. تو مجھے لگا کہ مجھے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ غیر روایتی پن اور نصیحت کے ساتھ آپ کا کتنا پرانا تعلق ہے؟ نصیحت اصل میں مجھے خود پسند نہیں تھی, میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی, مطلب ساتھ میں لفظ یوز کیا غیر روایتی پن. جی جی. تو ان دونوں سے آپ کا کتنا پرانا تعلق ہے, میں نے یہ جاننا چاہا. ہاں میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, اسی کی طرف آ رہا ہوں. نصیحت چونکہ پسند نہیں تھی, وہ ہر بندے کو پسند نہیں ہوتی, لیکن ہر بندہ سنتا ہے اور فرما برداری سے عمل کرتا ہے. تو میرا یہ زندگی بھر رہا کہ سنا ضرور اور پورے ادب کے ساتھ, لیکن کوشش یہی کی کہ یار بس نکل جاؤ کسی طریقے سے, اس کو پاس آن کر دو. اتنا فرما بردار نہیں رہا, لیکن یہ تھا کہ اس میں جو ہے چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہتر ہوتی گئیں. میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ نصیحت جو ہے وہ چونکہ مجھے پسند نہیں تھی, تو میں اپنے لکھنے میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ نصیحت نہ ہو, وہ بس ایک رائے ہو, وہ ایک سوال چھوڑ جائے. لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ میں اگلے بندے کو کہوں گا یار تم 100% اس خانے کے اندر فٹ آؤ گے تبھی یہ تمہارا کام ہوگا, وہ والا چکر نہیں ہے. مطلب سجیشن ہے, آپشن ہے, آپ نے کرنا ہے کام تو کر لیجئے, نہیں کرنا تو یار بسم اللہ. مطلب ہم بھی یہی ہیں, آپ بھی یہی ہیں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کا راستہ بہتر ہو. صحیح. اچھا, ایک آج ہمارا جو میڈیا ہے, ہمارا جو ایک انٹلیکچوئل طبقہ ہے جو ہمیں ڈومینیٹ کرتا بھی دکھائی دیتا ہے اپنے نثر پاروں کی صورت میں, اپنی نظموں کی صورت میں, اپنی شاعری کی صورت میں, یا پھر اپنی گفتگو کی صورت میں, ولاگنگ کی صورت میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی سوسائٹی میں سے 10 پرتوں میں سے 7 اتر چکی ہیں, اور آخری جو 3 رہ گئی ہیں وہ شاید 3 نسلوں کے بعد ہم بہت ہی ایک متوازن معاشرے کی جانب چلے جائیں گے. غیر متوازن ہونا تو ہر دور میں کسی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے, جدید معاشروں میں بھی غیر متوازن رویے پائے جاتے ہیں. تو اس طرح کی جو بیٹھکی ڈیبیٹس ہیں, فیس بک بھی ایک بیٹھک بن چکی ہے, تو یہ جو بیٹھکی ڈیبیٹس ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آج غیر ضروری ہو چکی ہیں, پریکٹیکل زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ یہ تو کبھی بھی ضروری نہیں تھی, یہ تو ایک ٹائم پاس تھا. مطلب آپ کے پاس فرصت ہے, آپ باہر گئے, آپ بیٹھ گئے. بیسیکلی اس کلچر کا فائدہ یہ تھا کہ آپ کو وینٹ آؤٹ کرنے کا اسپیس دیتا تھا. وہ وینٹ آؤٹ کرنے کا جو ہے معاملہ وہ فیس بک پہ آ گیا. تو ضرورت اور غیر ضروری ہونا ایک وہ ثانوی چیز ہے. چیز یہ ہے کہ آپ فیس بک پہ ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, آپ وینٹ آؤٹ کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, آپ کا ٹائم اچھا گزر رہا ہے, دس از جسٹ ٹائم پاس, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور الحمدللہ توازن جو ہے وہ تو بھیا آپ 3 نسلوں کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وہ اگلی 6 7 8 نسلوں تک بھی نہیں آئے گا جیسے ہم ہیں. خدا نہ کرے اس سے اور مطلب دوسری سائڈ پہ جائیں, بٹ ایسے تو رہیں گے ہی رہیں گے. 150 سال کہیں نہیں گئے. میں کوئی ایسٹیمیٹ مطلب میرے ذہن میں تو ہے ہی نہیں نا کہ ہم لوگ مطلب اس سے اٹھیں گے نا. غالب سے لوگ سر سید سے شروع ہوتے ہیں, میں غالب سے شروع ہوتا ہوں, تو غالب سے آج تک بھی تقریباً 2 صدیاں تو مطلب اس طرف بڑھ رہے ہیں, ہم وہیں کے وہیں انٹلیکچولی تو وہیں پہ ہیں الحمدللہ, وہیں کے وہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں. اور وہی میں آپ کو پھر بتاؤں, وقت استاد ہے. مطلب اس میں سے 10% لوگ اگر آج کسی اور طرف چلے گئے تو ہو سکتا ہے کل 20% چلے جائیں, لیکن یہ تضاد رہے گا, یہ ہٹنے والا نہیں. اچھا, کس قاری کا کامنٹ کتاب پہ آپ کو بہت دلچسپ لگا, یا کس کی پوسٹ بہت اچھی لگی, یہ مختلف لگی؟ بڑے لوگ ہیں یار, اور ایسے ایسے احسان ہے کہ استاد اتاروں تو میں تو مطلب کیا کروں, سمجھ سے باہر ہے. الف خان کے الف خان کون آپ کا کوئی فین ہے؟ الاف خان, میں نے دیکھا انہوں نے بڑا اچھا آپ کا اسکیچ بنایا ہوا تھا. الاف خان نے اسکیچ بنا دیا, میں آپ کو بتاؤں میں متاثر ہوا ان سے. بہت شکریہ. ہاں وہ بہت عمدہ اسکیچ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے ایسے واقعات ہیں, وہ میں نے وہاں لکھے بھی ہیں کہ ایک دوست کے بھائی کی وفات ہوئی تھی, اور اس کو ابھی جوان لڑکا تھا, تو اس نے بھی مطلب اسی مہینے کتاب منگائی. پھر ایک دوست کی والدہ کی وفات ہوئی تھی, پتہ لگا
3 یا 4 دن کے بعد وہ انہوں نے مجھے ایک میسیج کیا کہ کتاب آپ کی میں نے منگوا لی ہے، بلکہ وہ کہیں انہوں نے کامنٹس میں پیسٹ کر دیا، تو وہ میں نے دیکھا اور میں مطلب ایک نئی محبت سے آپ آشنا ہوئے. بھائی یہ بالکل نئی محبت ہے آنیسٹلی اسپیکنگ. مطلب آئی ہیو نیور ایکسپیکٹڈ اینی تھنگ لائک دس کہ یار ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. مطلب یہ سب کچھ میرے لیے نیا ہے اور میں بہت خوفزدہ ہوں کہ میں شاید ان توقعات پہ پورا نہ اتر سکوں یا کچھ ایسا معاملہ ہو جائے. تو بس یہ سب کچھ. آپ کی اجازت ہو تو میں اپنا ایک ایکسپیرینس 2 لائنوں کا آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. جب میرا ناول اینکر آیا مجھے میس کام کے اسٹوڈنٹس کی جانب سے ایک سطح پہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا, میڈیا سوسائٹی پہ بھی, لیکن ایک سطح پہ بینگ اے رائٹر جو مجھے ریکگنیشن ملی, جس نے مجھے پیار دیا, عزت دی, اس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ بات غلط ہے کہ کتاب نہیں بکتی اور پاکستانی سوسائٹی میں لکھاری کی عزت نہیں ہے. کیا آپ بھی اس تجربے سے گزرے؟ یار فارچونیٹ انف, مطلب ابھی تک تو میں یہ گزر رہا ہوں کہ ہاں کتاب بکتی ہے اور لکھاری کی پیار بڑا ملتا ہے, عزت احترام بہت ملتی ہے الحمدللہ. لیکن جو معاملات جو ہیں وہ مارکیٹ پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو یار بہت عجیب چیزیں ہیں. مطلب میں آپ کو کہوں کہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. ضروری نہیں کہ میں دوسری کتاب لاؤں تو اس کے ساتھ بھی یہی ہو جائے. مطلب وہ چند چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ کے عوامل کا ایک سیٹ ہوتا ہے جو کسی چیز کے فیٹ کو ڈٹرمن کرتا ہے, قسمت کا فیصلہ کرتا ہے. تو وہ سیٹ شاید اس بار تو پورا تھا. یو نیور نو وہ اگلی بار کب پورا ہو, کس کے ساتھ پورا ہو. اٹس جسٹ اے اسٹروک آف فارچون. اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ یہ کچھ ہے. صحیح. موضوعات کا چناؤ آپ کے ہاں داخلی سطح پہ ہے, خارجی سطح پہ ہے, یا دونوں کے ساتھ مل کر, یعنی آنکھ دماغ دل تینوں ساتھ آتے ہیں؟ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف آنکھوں دیکھا لکھ جاتے ہیں, کچھ دل پہ لکھ جاتے ہیں. یار میں بتاؤں داخلی خارجی وارجی سے تو میں آپ کو 7 سال پہلے ہی نکل گیا تھا. مطلب واہ 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 واہ, سمجھ رہے ہیں آپ؟ واہ واہ. تو جو سامنے سمجھ میں آ رہا ہے نا, مطلب اب آپ اور میں بات کر رہے ہیں اور مجھے اس وقت ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یار ہاں سوال مزے کے ہیں, گفتگو اچھی چل رہی ہے. اسی کے دوران کوئی ایک نقطہ ایسا بھی آئے گا کہ جو دماغ میں اٹک جائے گا, وہ 6 مہینے بعد نکل آئے, 6 ہفتے بعد, 6 دن بعد, 6 گھنٹے بعد, اسی کے اوپر بلاگ ہو جائے گا. تو بس وہ ایسے ہی ہوتا ہے. صحیح. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. یہ گگن شاہد, امر شاہد, آپ ان جنات سے کیسے ملے؟ میں پیار سے انہیں جنات کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے تو انقلاب برپا کر دیا. یار واقعی مطلب ان کا تو ٹائم مینجمنٹ کا مجھے سمجھ نہیں آتا, یہ کیسے کرتے ہیں اور کب کیا کام کرتے ہیں. مجھے آصف فروخی صاحب کا بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا ٹائم مینجمنٹ کا گیم جو ہے نا, اور اسی طرح مجھے ان ماشاءاللہ دونوں بھائیوں کا بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ سوشل میڈیا بھی انہوں نے سنبھالا ہوا ہے اور مہینے میں 30 کتابیں بھی آ رہی ہیں. مطلب پتہ نہیں کس طریقے سے واقعی خدا انہیں سے زندگی دے, یہ بہت جنات ہیں بھائی. تو ملاقات ایسے ہوئی کہ کتابیں آف کورس میں نے دیکھی, عامر بھائی کی چھپی ہوئی, پھر رؤف لاسرا کی چھپی ہوئی, علی اکبر ناطق کی کتابیں. جو کتابوں کی کوالٹی تھی وہ بہت زبردست تھی. میرا ایک ایشو رائلٹی کا تھا, اسی وجہ سے میں 3-4 سال سے رکا ہوا تھا کتابیں چھاپنے سے. ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے بالکل اوکے کر دیا, اور اتنا اس کے بعد پیار دیا, مان دیا کہ آپ یقین کیجئے سر کہ میرے مسودہ جو تھا بس وہ میں نے ایک رکھے ہوئے تھے اکٹھے کر کے, وہ میں نے ان کو بھیج دیے. کیا کتاب کی تیاری, کیا اس کی پروف ریڈنگ, کیا اس کا مطلب لے آؤٹ, اور کیا اس کا وہ میرے ساتھ ٹوٹل شاید اس ساری کنورسیشن میں کتاب کی سیٹنگ کے لیے ہارڈلی آدھا یا پونا گھنٹہ گفتگو ہوئی ہوگی. نام بھی عمر صاحب نے خود رکھا, تصویر چھاپنے کا بھی انہوں نے کہا کہ یار آپ کی تصویر جو ہے یہ چلے گی. تو میں نے کہا بکنے کو تو بھائی آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ دیں اور تصویر بھی جو مرضی لگا دیں, کتاب بکے گی تو زندہ باد ہے. تو کیونکہ بہرحال ہی از دا مین پرسن جو کہ مارکیٹ میں, مجھے تو اندازہ نہیں کیا ہونا ہے. ہم پاکستانی خواب بڑی جلدی دیکھتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جیلم بک کارنر کی صورت میں ایک عالمی پبلشنگ ہاؤس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ یار عالمی کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا آنیسٹلی. چلیں انڈیا کے ساتھ کمپیریزن ہاں انڈیا سے پینگون کی سطح انڈیا میں جو ہماری اردو کی کتابیں چھپ رہی ہیں ان سے تو مطلب فی الحال جیلم کا تو کوئی مقابلہ اردو میں تو نہیں ہے دور دور تک. اور مطلب آئی اشور یو کہ آج سے 10 سال بعد باہر کے جتنے ادیب ہیں, شاعر ہیں اردو سے ریلیٹڈ, وہ تو مطلب جیلم کے بغیر سانس نہیں لے رہے ہوں گے کہ بھائی ہم نے چھپنا ہے اور ہم نے مارکیٹ ہونا ہے تو ہم نے اس پلیٹ فارم سے ہونا ہے. لیکن جب آپ کہیے پینگوئن اور وہ, تو فرینکلی ان کی ڈائنامکس ہی مجھے نہیں پتے, میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کس قدر وسعت ہے ان کی ڈسٹریبیوشن کی, کیا وہ ہے. کیونکہ یہاں ہم لوگ تو 1000 یا 2000 کا ایڈیشن چھاپتے ہیں, وہاں تو لاکھوں کا معاملہ ہے.
تو وہ اردو کا قاری ہی ویسا نہیں ہے. اگر تو اف دے اسٹیپ ان ٹو انگریزی زبان نا اور اس کا کچھ کریں اور وہ تو شاید کچھ ایسا سین ہو جائے. اردو میں رہتے ہوئے اور مطلب جو ہمارے حالات ہیں کتابوں کے جتنے ایڈیشن جتنی تعداد کا ایڈیشن ہمارا نکلتا ہے اس میں عالمی سطح والا دعویٰ جو ہے وہ مشکل ہے. اچھا آپ کی بیٹی نے جب آپ کی کتاب دیکھی تو اس نے کیا کہا؟ بابا آئی ایم پراؤڈ آف یو یا کچھ ایسا, مطلب کچھ ایک جملہ ایسا کہ بس وہ جو مزہ آیا. لیکن بعد میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار تم نے پڑھی وڑھی ہے؟ تو کہتی ہے ہاں بابا 2-3 بلاگس پڑھے. میں نے کہا بس دیٹ از ونڈرفل, کیونکہ وہ اردو کم پڑھتی ہے. پھر بھی شکر ہے بھائی 2-3 پڑھ لیے تو اس سے زیادہ کیا چاہیے. یہ بڑے مزے کی آپ نے بات کی ہے, اور مطلب ساری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کے تبصرے آ جائیں میری شاعری پہ, میرے ادب پہ, یا جو میں نے لکھا اس پہ آ جائیں, لیکن جو میری اولاد میری تخلیق پہ بات کرے گی وہ معصوم تو ہوگی لیکن ویسی کوئی نہیں ہو سکتی. انڈیڈ, اس میں کوئی شک. صحیح. اچھا اب آتے ہیں تھوڑے سے ذرا ادبی معاملات کی جانب اور اس کے. تو ادبی دنیا سے بھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کو بہت اچھی پذیرائی کا سلسلہ مل رہا ہے اور بہت عمدہ گفتگو ہو رہی ہے. شاید اس کے جو ایک میں نے چیزیں پڑھنے کے بعد یا جو فہرست میں نے دیکھی اس کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ایک تو آپ کا جو اسلوب نگارش ہے وہ, اور پھر جو آپ کے موضوعات, میں دوبارہ موضوعات کی جانب آؤں گا, ہمارا جو ایک کالم سیکشن ہوتا ہے اداریے کا یا جو دیگر, وہ فرٹائل نہیں ہوتا, وہ روٹین کی چیزوں سے بھرا ہوتا ہے. تو جو نیا دماغ آ رہا ہے صحافت کی جانب, یہ سوال میں نے صرف اس لیے کیا, ٹپیکل کوشچن ہے لیکن یہ میں کرنا چاہوں گا کہ جو نیا فرٹائل دماغ آ رہا ہے اور جس نے 2 سال بعد کسی نیوز روم کی اس چکی میں پس کر اسی انداز نگارش کو اپنا لینا ہے جو ہمارے سینئرز کا ہے, وہ اس سے کیسے بچے اور پھر گرو بھی کیسے کرے؟ میں وہی آپ کو پھر جواب دوں گا کہ وہ سیٹ آف ایونٹس ہوتا ہے. کہیں ایک جگہ پہ آ کے ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ تو بھیڑ چال ہے, لیکن اس سے نکلیں تو کیسے نکلیں. مطلب اس کے لیے بھی آپ کو کوئی رہنمائی, کوئی گائیڈنس, کچھ ایسا چاہیے ہوتا ہے. میں قسمت میری اچھی تھی کہ وقتاً فوقتاً ایسے لوگ ملتے رہے جنہوں نے رہنمائی کی. وہ اس رہنمائی کو مطلب آئی ٹوک اٹ پازیٹیو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار تم ہمیں کیوں ٹھیک کر رہے ہو, مطلب ہم تو جیسے ہیں ہم ایسے ہی ہیں اور ہم ایسے چلیں گے. تو وہ دیٹ از ایون آلسو گڈ, وہ اس میں بھی کوئی عرض نہیں ہے. بٹ کہیں نہ کہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب ایک منوٹنس معاملے کا احساس ہوتا ہے تو یا تو دیر ہو گئی ہوتی ہے یا آپ بہت پختہ ہو گئے ہوتے ہیں. تو میرے معاملے میں بس یہ تھا کہ چونکہ نہیں تھا پختہ میں تو کچھ نہ کچھ کر کے کام بن گیا. جو بچے ہیں ان کو کہا ہی جا سکتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, بہت اچھا آپ نے میسیج دے دیا, اور یہ کہنے کی حد تک ہی ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال سے آج کی نشست کو یہاں تک چھوڑتے ہیں. میں نے کتاب کی تو کیا بات ہے, اور یہ جو آپ کا جو گیانہ انداز ہے یقیناً یہ آج کی گفتگو کا حاصل ہے. سو ناظرین, تھوڑا سا ہٹ کے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے ادیبوں سے, اور حسنین بھائی سے جاتے جاتے جو آخری سوال مجھے بہت پہلے میں کرنا چاہیے تھا وہ اب میں کرنے جا رہا ہوں. وبا کے دنوں میں کیسی گزر رہی ہے تخلیق کے ساتھ, کتاب کے ساتھ؟ ویسے بھی ایک وہ جو لکھاری ہوتا ہے وہ وبا کے دنوں میں ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ تو ویسے ہی آلریڈی کرنٹائن ہوا ہوتا ہے, لیکن ان دنوں میں بالخصوص. نہیں اچھا لگا. مطلب آنیسٹلی آپ کو می ٹائم کافی مل جاتا ہے, وقت بہت مل جاتا ہے. چونکہ فضول کے چکر نہیں ہوتے تو وقت بچتا ہے, بچے وقت میں آپ بہت سارے کام نمٹا لیتے ہیں. تو باقی ملنا ملانا جو ہے وہ کوئی پہلے بھی اتنا زیادہ نہیں تھا, بس گنتی کے دوست یار, اور ان کے ساتھ سوشل میڈیا جو ہے اس میں تو یہ ہے کہ وہ آپ بہرحال سوشل تو ہیں لیکن ورچولی ہیں. آج کل کتاب کی وجہ سے بھاگ دوڑ زیادہ ہے, ادروائز تو یہ ہے کہ بس آپ پڑھے ہوئے ہیں, اپنا نوکری ختم کی, اس کے بعد آ کے بیٹھ گئے, لیٹ گئے, یا کوئی ہفتے میں ایک آدھ بار کوئی دوست یار آ گیا تو اس کے ساتھ. ادروائز زندگی وہ تب بھی ویسی ہی تھی, ابھی بھی شکر ہے ویسے ہی ہے, بس خدا کسی برے وقت سے بچائے. آمین. اپنا خیال رکھیے گا حسنین بھائی. اور دوستو, داڑھی والا کے بعد اب ہمیں دماغ والا کا جو ہے وہ انتظار رہے گا بہت جلد. اور حسنین بھائی کی یہ تحریریں یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نئے دماغ ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹانک ہے. سو یہ ٹانک جاری رہنا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. انٹرویو پسند آیا ہو, گفتگو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اس سے زیادہ ہمیں آپ سے کسی محبت کی گزارش نہیں کرنی, درخواست نہیں کرنی. محبت کے کئی رنگ ہوتے ہیں, یہ بھی ایک رنگ ہے. خیال رکھیے گا. خدا حافظ.